اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح باسم ربک العظیم۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت نحم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کے مصنف کے تعارف کے ذریعے مرزا ادیب کی شخصیت سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ہم نے جھیلا ہے زندگی کو عدم، ہم نے جھیلا ہے زندگی کو عدم، تم عذابوں کی بات کرتے ہو۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 56 کھولیے، لکھنے سے متعلقہ قلم اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ چلیے ایک مختصر سی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ دلاور علی 4 سال کا ہوا تو دادی اماں اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور وہیں رہنے لگا۔ دادی اماں لاہور کے باٹی دروازے کے اندر اپنے آبائی مکان میں رہتی تھیں۔ دلاور علی کا زیادہ وقت کھیل کود اور کوٹھے پر چڑھ کر پتنگ اڑانے میں گزرتا تھا۔ دادی اماں پرانے خیال کی خاتون تھیں۔ وہ دلاور علی کو لکھانے پڑھانے کے بجائے کام دھندے سے لگانا چاہتی تھیں۔ وہ ان سے پوچھتا، استانی جی پوتا کہاں پڑھتا ہے؟ کام کرے گا، دادی اماں کا جواب ہوتا تھا۔ اور ایک روز انہوں نے سچ مچ دلاور علی کو اپنے ہمسائے سلطان بڑھئی کے حوالے کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ پترا اسے اپنے جیسا استاد بنا دے۔ دلاور علی 7-8 دن تک تو سلطان بڑھئی کے کھوکے پر جا کر لکڑی پر رندہ پھیرتا اور چلم برنا سیکھتا رہا، لیکن پھر جانا چھوڑ دیا۔ سارا وقت میدان میں گزار کر شام کو جب بھوک ستانے لگتی تو گھر لوٹ آتا۔ آخرکار ایک دن یہ راز کھل گیا، سلطان بڑھئی نے آ کر سارا بھید کھول دیا۔ دادی اماں نے دلاور کو گالیاں سنائیں، مارا پیٹا، لیکن وہ دلاور کو سلطان بڑھئی کی دکان پر نہ بھیج سکیں۔ چند روز بعد دادی اماں نے اسے کام پر لگانے کی ایک اور کوشش کی۔ وہ ایک لوہار کے پاس کام سیکھنے کے لیے اسے چھوڑ گئیں۔ لوہار جلد ہی بھانپ گیا کہ یہ نازک سی جان والا لڑکا اس کے کسی کام کا نہیں، چنانچہ اس نے خود ہی دلاور علی کو چلتا کر دیا۔ دادی اماں نے اپنے منصوبے ناکام ہوتے دیکھے تو بہت غمزدہ ہوئیں۔ ایک دن انہوں نے بہت مایوس لہجے میں کہا، دلاور تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکے گا۔ کیا دلاور علی واقعی دنیا میں کچھ نہیں کر سکا؟ یہ بات نہیں تھی۔ دلاور علی سلطان بڑھئی اور ارشد لوہار کے پاس کام سیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ غلطی دادی اماں سے ہوئی۔ وہ اپنی سادہ دلی کی وجہ سے دلاور کو پہچان نہ سکیں۔ دلاور ہتھوڑی اور آری چلانے والے مزدور نہ تھا، وہ قلم کا مزدور تھا۔ اس کی قلم سے لاتعداد کتابوں کو تصنیف ہونا تھا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے اسے ایک ادیب کی حیثیت سے پیش ہونا تھا۔ قدرت نے اسے کسی اور ہی کام کے لیے چنا تھا۔ یہ دلاور علی مرزا ادیب تھا۔ بچوں اور بڑوں کا مقبول ادیب۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے بڑے گھر میں پیدا ہونا ضروری نہیں۔ دنیا میں اکثر بڑے لوگوں نے تنگ و تاریک گھروں میں آنکھیں کھولی اور پھر اپنی بے پناہ محنت سے کامیابی کی بلندیوں تک پہنچے۔ مرزا ادیب کا بچپن بھی دکھوں، محرومیوں اور جھلملاتے ہوئے آنسوؤں میں گزرا۔ آپ 4 اپریل سن 1914 کو لاہور شہر کے محلہ استھان میں پیدا ہوئے۔ خاندان مغل تھا۔ مرزا کے دادا افغانستان کے شہر قندھار سے آئے تھے اور بے حد عالم فاضل آدمی تھے۔ ان کے علم و فضل کی نشانی ایک پیلے رنگ کا صندوق تھا جو کتابوں اور قلمی مسودوں سے بھرا ہوا تھا۔ مرزا کے والد کپڑے سینے کا کام کرتے تھے۔ وہ ایک عجیب و غریب کردار کے مالک تھے۔ انہیں بیٹے کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتے۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، اسی لیے اپنی بات کہتے اس طرح کہ انہیں بہت دشواری کا سامنا رہتا۔
نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مسجد ساتھ لے جاتے۔ مرزا کو کہانیاں پڑھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا، چنانچہ وہ اپنے باپ کی نگاہ سے بچ کر کہانیوں کی کتابیں مسجد لے جاتے تھے اور وہاں کہانیاں پڑھتے رہتے تھے۔ مرزا کی 3 بہنیں تھیں، انہوں نے بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ ان کا زیادہ وقت اپنی ماں سے لڑنے جھگڑنے میں یا بچوں کی پٹائی کرنے میں گزرتا تھا۔ مرزا کی والدہ انتہائی خدمت گزار اور وفاشیار خاتون تھیں۔ ساری زندگی شوہر اور اولاد کی خدمت میں گزاری، اپنے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ مرزا کی ساری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہوں نے ہی اٹھائی۔ وہ سچے دل سے چاہتی تھیں کہ بیٹا کچھ لکھ پڑھ لے اور دنیا میں عزت سے زندگی گزارنے کے قابل بن جائے۔ 2 واقعات ایسے ہیں جب والدہ نے غصے میں کتابیں چھین کر جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیں۔ والد کی اس طرح کتابیں بھٹی میں ڈالنے سے اور اس طرح کے دونوں موقعوں پہ مرزا کی والدہ نے کتابوں کو آگ میں جلنے سے بچانے کی کوشش کی۔ دوسری بار جب یہ ہوا تو مرزا نے اسکول جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن والدہ نے اتنے پیار سے سمجھایا بجھایا کہ مرزا نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ مرزا کے چچا کا دماغی توازن درست نہ تھا، ان کی دیکھ بھال بھی والدہ ہی کے ذمہ تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جہاں غربت تھی، پریشانیاں تھیں، اذیت ہی اذیت تھی۔ ان حالات سے گزرنا، انہیں جھیلنا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے کچھ بن کے دکھانا آسان نہ تھا، مگر مرزا ادیب نے یہ بھی کر دکھایا۔ دادی جان کے ہاں سے واپس آنے کے بعد مرزا صاحب کا داخلہ اسکول میں ہو گیا۔ ان کے کنبے میں کسی نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جس روز وہ پہلی مرتبہ اسکول گئے، اس دن کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس روز جب میں چوک دیوی دتا کے گلی کے ایک 2 منزلہ مکان کی ڈیوڑی سے باہر قدم رکھا تو میرا دل کسی انجانے واقعے کے احساس سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میرے گلے میں میرا بستہ لٹک رہا تھا۔ بستے کے اندر کچی پکی جماعت کا قاعدہ تھا، ایک پنسل، ایک قلم اور مٹی کی ایک دوات تھی جس کا منہ ایک موٹے سے کاغذ کے ٹکڑے سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ سیاہی باہر نہ نکل سکے۔ ان کے علاوہ 2 پیسے بھی تھے جو امی نے خوش ہو کر بطور انعام کے مجھے دیے تھے، گویا ان کا صاحبزادہ کوئی معرکہ مارنے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے پھوپھا بھی تھے جو مجھے داخل کرانے کے لیے اسکول جا رہے تھے۔ گلی سے باہر نکل کر جب ہم چوک میں پہنچے تو مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ کوئی بھی میری طرف دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا۔ مایا رام نے اپنی سفید گائے کے آگے کھرلی میں ونڈ ڈالتے ہوئے مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مہتاب آتش باز ایک گڑوی ہاتھ میں لیے شاید دودھ لینے جا رہا تھا، وہ بھی میرے قریب سے گزر گیا۔ بابا لاہوری رومال میں ڈھکی ہوئی کوئی شے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا میں آج اسکول جا رہا ہوں اور کوئی مجھے شاباشی نہیں دیتا، لیکن کسے معلوم تھا آج کا دلاور علی کل کا مرزا ادیب ہوگا۔ مرزا ادیب نے سن 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد سن 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرس کیا۔ اب بڑھتے ہیں میاں دیکھیے مرزا ادیب کی ادبی زندگی کی طرف۔ اس سے پہلے ہم نے ان کی شخصی زندگی کے بارے میں پڑھا، اب ادبی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز سن 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو یعنی شوق کو اور پروان چڑھایا، اس میں ان کی مدد کی۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی، مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ شعر و شاعری کی طرف بھی انہوں نے توجہ دی، دھیان دیا، شعر کہیں، لیکن وہاں ان کی طبیعت نے میل نہ کھایا
तो फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया और अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। उन्होंने सन 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली और तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में भी मुलाजिम हो गए। सो देखिए, जैसे जैसे इनकी अदबी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है, मज़ीद मिर्ज़ा अदीब के फ़न को सैकल होना नसीब होता जा रहा है। ये तमाम तजुर्बा उनका काम आता है ड्रामा निगारी की मद में। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा अदीब का उर्दू अदब में क्या मुकाम है। मिर्ज़ा अदीब यकबाबी और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मुकाम रखते हैं। यकबाबी यानी कि एक बाब, एक चैप्टर से उन्होंने ऐसे ड्रामे लिखे हैं जो एक चैप्टर पर एक नशिस्त में पढ़े जा सकते हैं। और रेडियाई ड्रामा निगारी में अहम मुकाम रखते हैं, यानी ऐसे ड्रामे लिखे जो रेडियो पर, आपको पता है रेडियो का ताल्लुक़ सिर्फ सौत से है, सुनने से। सो उन्होंने ऐसे ड्रामे लिखे कि अपने अल्फाज में ही वो तमाम मंजरकशी जज्बात निगारी को बाहुस्नों को भी निभा देते हैं। तकसीम हिंद के बाद, यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, आज़ादी पाकिस्तान के बाद उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को जो फ़िरोग मिला, जो बढ़ोतरी मिली, जो तरक्की और अरूज मिला, इसमें मिर्ज़ा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो मुआशरे के नब्ज़ शनास थे। क्या ख़ासियत है इनकी? वो ज़माने के, वो मुआशरे के नब्ज़ शनास थे, यानी कि वो तमाम तरह की जो मसाइल, उलझने मुआशरे में पनप रही थी, वो उनको जानते थे। इसलिए उनके ड्रामों के मौज़ूआत आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, खाकनशीन है। सो खाकनशीनी का हक़ अदा किया उन्होंने अपने गर्दनुमा की ज़िंदगी को ही पेश किया, जिस तरह प्रेमचंद ने पेश किया है। अपने मुआशरे की इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्ज़ा अदीब ने ख़ास अहमियत दी है। इंसानी ख्वाहिशात जो आम इंसानों के दिल में पनपती हैं, जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, दूसरों से जो तवक्कुआत इंसान लगा लेता है, वो उम्मीदें, वो ख्वाहिशात भी मिर्ज़ा अदीब ने अपनी तहरीर का, अपने ड्रामों का हिस्सा और ख़ास हिस्सा बना दिया है। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मिर्ज़ा अदीब के फ़न की तरफ। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। किरदार निगारी एक ऐसी स्टूडेंट्स, ड्रामा निगारी में ऐसी सिफत है, ऐसा ख़ास उनसर है, जिसमें अगर लिखारी, ड्रामा निगार अपने गहरे मुशाहिदे का सबूत नहीं देता, तो वो किरदार नहीं रहता, उसके मुकालमे में झोल आ जाता है और वो किरदार फिर ड्रामे को भी लोच का शिकार कर देता है। मिर्ज़ा अदीब की किरदार निगारी के सिलसिले में क्या क्या ख़ास बातें हैं? वो गहरा मुशाहिदा रखते हैं। मुशाहिदा, बारीक बीनी, ऑब्जर्वेशन। अनमोल बसीरत है, बसीरत देखना से,
अनमोल, कीमती, अनोखी, जो दूसरों के यहाँ नहीं मिलती, और फनकाराना गिरफ्त है। किरदारों को अगर वो निभाते हैं तो जो देखते हैं उसको बयान कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको किरदार को निभाने में वो अपने फनकारी से उसके तमाम जज्बात कहानी की बुनदकारी में गिरफ्त भी रखते हैं। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। उनकी आम किरदार हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिका हैं, और इन्हीं किरदारों को उन्होंने ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है, ड्रामाई के किरदारों का दर्जा दिया है, यानी कि उन्हीं को ड्रामे में निभाया है। ये नहीं कि उनके किरदार कोई माफौकुल फितरत हैं, कोई अनोखे हैं, जो हम इंसानों के गोश के जिस्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, आम इंसान ही हैं। इनके मुकालमे नहायत बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल होते हैं। अब देखिए, हमने किरदार निगारी की बात की, अब हम इनके मुकालमे की बात कर रहे हैं। बरजस्ता हैं, मुख्तसर भी हैं और बरमहल भी हैं। ऐसा नहीं कि जिस किरदार का मुकालमा जिस नौयत का होना चाहिए, जिस गर्दनवाह के हालात के मुताबिक होना चाहिए, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने इनके मुकालमे नहायत बरजस्ता, मुख्तसर और बरमहल बुने हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामों में कारी या नाज़र की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है। इसी वजह से कारी यानी पढ़ने वाले का, या नाज़र जो ड्रामा देख रहा है, उसकी दिलचस्पी ड्रामे के शुरू से जिस तरह बनती है वो आखिर तक कायम रहती है। ये नहीं कि वो मुकालमा या ड्रामा पढ़ना छोड़ दे या फिर ड्रामा देखते देखते छोड़ दे और उठ जाए, ऐसा नहीं है। ये सबसे बेहतरीन जो खूबी होनी चाहिए किसी भी ड्रामा निगार में, वो मिर्ज़ा अदीब के यहाँ मौजूद है। स्टूडेंट्स, इनकी फ़नी ज़िंदगी का इख्तिताम यही नहीं हो जाता। सन 1942 से सन 1943 हफ्त रोज़ा मुसाफिर बम्बई के वो एडिटर भी रहे। बम्बई से वापसी पर सन 1943 में माहनामा हुस्न परस्त लाहौर की अदालत भी की। बेकारी के चंद साल गुजार कर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के साथ बतौर स्टाफ आर्टिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर भी मुंसलिक रहे। सन 1948 से सन 1965 तक दोबारा अदब लतीफ़ लाहौर के एडिटर हुए। सन 1965 से सन 1967 फेरोज़ सन्स लिमिटेड लाहौर से मुंसलिक भी रहे। जी, फेरोज़ सन्स इदारे से आप वाकिफ़ होंगे, आपका रिसाला तालीम व तरबियत वहीं से जारी किया जाता है। सन 1977 तक दमे मर्ग उन्होंने नवाए वक्त लाहौर में अस्कारो अफ़कार के उन्वान से कालम निगारी भी की। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे है इनकी तसानीफ़। इनके ड्रामों के अहम मजमुओं के नाम ये हैं: दुनियाए आरज़ू, अन्नदाता, आंसू और सितारे, फसीले शब, गुलामों की बगावत और दूसरे अफसाने, गली गली कहानियाँ, गधा कहानी, लहू और कालीन जो ज़ेरे बहस है, हसरते तामीर, नाखून का कर्ज, मुताले इकबाल के चंद पहलू, मिसाली तालिबे इल्म,
پسے پردہ پہاڑ کی چوٹی پر صحرا نورد کے رومان صحرا نورد کے خطوط صحرا نورد کے خطوط 8 رومان ساتواں چراغ صحرا نورد کے خطوط شیشے کی دیوار شیشہ و سنگ۔ اسٹوڈنٹس، یہ وہ کتب ہیں جو مرزا ادیب کی فن پر لکھی گئیں۔ مرزا ادیب، شخصیت اور فن، چند مشہور طبیب اور سائنسدان، بہترین ادب وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے دلاور علی جو ماں کی خواہش سے مرزا ادیب ہوئے۔ آپ نے مرزا ادیب کی کہانی مرزا ادیب کی زبانی سنی، جو ان کی کتاب مٹی کا دیا سے اقتباس تھی۔ دیکھیے، ایک جگہ وہ مٹی کا دیا کتاب میں ہی لکھتے ہیں، ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کریں گی تو ابا جی کیا کریں گے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے میں نے امی کا کہا نہ مانا۔ انہوں نے کہا کہ بازار سے دہی لا دو، میں نہ لایا۔ انہوں نے سالن کم کر دیا، میں نے زیادہ پر اصرار کیا۔ انہوں نے کہا پیڑھی کے اوپر بیٹھ کر روٹی کھاؤ، میں نے زمین پر دری بچھائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ کپڑے میلے کر لیے، میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ امی ضرور ماریں گی، مگر انہوں نے کیا کیا، یہ کہ مجھے سینے سے لگا کر کہا، کیوں داور پتر، میں صدقے، بیمار تو نہیں ہے تو؟ اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ کس کو معلوم تھا کہ یہی دلاور علی آج کے مرزا ادیب، جو 6 بار پاکستان رائٹر گلڈز کے انعامات پا چکے ہیں، 3 بار فلم گریجویٹ ایوارڈ پا چکے ہیں۔ سن 1981 میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ امید بخیر اسٹوڈنٹس، آپ مرزا ادیب کے فن، شخصیت، اردو ادب میں اہم مقام اور تصانیف سے واقفیت حاصل کر چکے ہوں گے۔ آپ ان تمام معلومات کو اہم نکات کی صورت میں یاد کیجیے اور اپنی کاپی پر خوش خط تحریر کیجیے۔ معروضی کے طور پر اس کو یاد کرنا لازم ہے۔ والسلام، مس سدرا۔